عشاء کی نماز کے بعد قاضی ابن ارسطو اپنے کتب خانے میں بیٹھے تھے اور فقہ کی کسی کتاب کے مطالعے میں مصروف تھے۔ اسی وقت ایک خدمت گار شاگرد نے آ کر اطلاع دی کہ کوئی خاتون آپ سے ملنا چاہتی ہے۔ قاضی ابن ارسطو نے حیرت سے اپنے شاگرد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اتنی رات گئے، ان سے کہو کہ وہ کل نماز عصر کے بعد آ جائیں۔ میں نے ان سے کہا تھا، مگر وہ کوئی بہت ہی ضرورت مند خاتون معلوم ہوتی ہیں۔ شاگرد نے عرض کیا، تو پھر انہیں فوراً بھیج دو۔ قاضی ابن ارسطو نے کہا اور زیر مطالعہ کتاب بند کر دی۔ چند لمحوں بعد ہی چادر میں لپٹی ہوئی ایک عورت کتب خانے میں داخل ہوئی اور اس نے بڑے ادب کے ساتھ سلام کیا۔ قاضی ابن ارسطو عورت کے سلام کا جواب دیتے ہوئے اٹھے اور کتب خانے کا دروازہ بند کر کے دربار اپنی منصت پر بیٹھ گئے۔ اس دوران میں عورت نے سر سے چادر ہٹا دی تھی اور اس کا چہرہ بے نقاب ہو گیا تھا، مگر قاضی صاحب کو خبر نہیں تھی کہ وہ عورت کون ہے، کیونکہ ان کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ قاضی صاحب، میں شارعہ ہوں۔ کچھ دن پہلے آپ کی عدالت میں میرا مقدمہ پیش ہوا تھا۔ شارحہ نے انتہائی رقت آمیز لہجے میں کہا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ قاضی ابن ارسطو شارعہ کو بھلا کس طرح بھول سکتے ہیں؟ آواز سنتے ہی قاضی صاحب نے گھبرا کر شارعہ کی طرف دیکھا۔ کیا پھر تمہیں کسی نے ستایا ہے؟ اس بار تو مجھے ایک شخص میر ابن مرقوم نے ستایا تھا اور میں آپ کی عدالت میں فریاد کرنے حاضر ہوئی تھی۔ شارعہ کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو میں تیزی آ گئی تھی اور اس بار شارعہ کے آنسو دیکھ کر قاضی ابن ارسطو بھی منضرب ہو گئے۔ اس بار میں ساری دنیا کے خلاف مقدمہ کرنے آئی ہوں۔ یہ کہتے کہتے شارعہ ہچکیوں سے رونے لگی۔ شارعہ کی یہ حالت دیکھ کر قاضی ابن ارسطو حیرت و پریشان تھے۔ تم مجھے پورا واقعہ تو بتاؤ، تمہارے ساتھ انصاف ہوگا۔ قاضی ابن ارسطو انتہائی ہمدردانہ لہجے میں شارعہ کو تسلیاں دینے لگے۔ یہ دنیا مجھے بہت ستاتی ہے قاضی صاحب۔ شارعہ بچوں کی طرح رو رہی تھی۔ ایک دن مار ہی ڈالے گی۔ اس سے پہلے کہ میں ذلت و بے بسی کی موت مر جاؤں، مجھے آپ کتب خانے میں پناہ دے دیں۔ یہ کتابیں تو مجھ سے نہیں کہیں گی کہ میرے چھونے سے ان کی بدنامی ہو رہی ہے۔ شارحہ کی رد و غم سن کر قاضی ابن ارسطو کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ پھر انہوں نے شارحہ کو اپنے حلقہ شاگردی میں داخل کر لیا۔ یوسف صلاح الدین کئی دنوں سے ذہنی طور پر بہت الجھا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اس کی الجھن کی وجہ شارحہ نہیں بلکہ وہ خواب تھا جو اسے مسلسل کئی دن سے نظر آ رہا تھا۔ جب بھی یوسف صلاح الدین سونے کے لیے اپنے بستر پر دراز ہوتے اور پھر جیسے ہی اس کی آنکھ لگتی تو وہ خود کو ایک عظیم الشان کتب خانے میں مطالعہ کرتا ہوا پایا کرتا تھا۔ پھر اچانک کسی گوشے سے ایک نورانی صورت بزرگ نمودار ہوتے اور قریب آ کر انتہائی پرجلال لہجے میں یوسف صلاح الدین سے مخاطب ہوتے، تمہیں اس کام کے لیے نہیں پیدا کیا گیا ہے کہ گوشہ گیر ہو کر کتابوں کے اوراق میں گم ہو جاؤ۔ باہر نکل کر دیکھو، ملت اسلامیہ خون کے سیلاب میں غرق ہو رہی ہے۔ کہہ کر وہ بزرگ غائب ہو جاتے اور یوسف صلاح الدین گھبرا کر اٹھ جاتا۔ اسے اپنے جسم میں ہلکی لرزش محسوس ہوتی، جیسے یہ بزرگ ہیبت کا اثر ہو۔ پھر وہ اس خواب کے اثر سے بہت دیر تک اضطرابی کیفیت میں اپنے بستر پر کروٹیں بدلتا رہتا۔ صبح ہوتے ہی یوسف صلاح الدین دنیا کی ہنگامی خیزوں میں گم ہو کر رات کے خواب کو بھول جاتا، مگر جب دوسری رات آتی اور اس کی آنکھ لگتی تو پھر وہی بزرگ نظر آتے اور وہی مخصوص کلمات ادا کر کے غائب ہو جاتے۔ یوسف صلاح الدین بزرگ کو پہچاننے اور ان کے الفاظ کا مفہوم سمجھنے سے قاصر تھا۔
پھر جب ایک ہی خواب بلا ناغہ نظر آنے لگا تو یوسف صلاح الدین اپنے استاد گرامی قاضی ابن ارسطون کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنا پورا خواب بے کم و کاست بیان کر دیا۔ خواب سننے کے بعد قاضی ابن ارسطون نے یوسف صلاح الدین سے پوچھا، تم اپنے خواب کا کوئی حصہ بھول تو نہیں رہے؟ یا تم نے اپنی طرف سے خواب میں کوئی اضافی تو نہیں کر دیا؟ یوسف صلاح الدین کچھ دیر تو اپنے ذہن پر زور ڈال کر سوچتا رہا، پھر انتہائی مؤدب لہجے میں عرض کرنے لگا، استاد گرامی، مجھے بزرگ کی زبان سے ادا ہونے والا ایک ایک لفظ اور اپنے خواب کا ایک ایک منظر یاد ہے۔ یوسف، کیا تم نے ان بزرگ کو اس سے پہلے بھی کبھی خواب میں دیکھا ہے؟ قاضی ابن ارسطون نے اپنے شاگرد سے دوسرا سوال کیا۔ بس اسی خواب کے حوالے سے ان بزرگ کو مسلسل خواب میں دیکھا ہے، اس سے پہلے وہ کبھی نظر نہیں آئے، یوسف صلاح الدین نے عرض کیا۔ قاضی ابن ارسطون کچھ دیر تک یوسف صلاح الدین کی پیشانی کو بہت غور سے دیکھتے رہے، پھر نہایت محبت آمیز لہجے میں کہنے لگے، یوسف، تم نے یہ خواب کسی اور کے سامنے تو بیان نہیں کیا؟ استاد محترم، پہلے تو میں خود ہی کئی دن تک اس خواب کی تعبیر سمجھنے کی کوشش کرتا رہا، پھر صلاح الدین نے بسادہ احترام عرض کیا، پھر جب عاجز آ گیا تو آپ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہو گیا۔ یوسف صلاح الدین کا جواب سن کر قاضی ابن ارسطون نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ انہیں دیکھ کر محسوس ہوتا تھا جیسے وہ ایک مرکبے کی حالت میں ہوں۔ پھر کچھ دیر بعد قاضی ابن ارسطون نے آنکھیں کھولیں اور اپنے شاگرد سے مخاطب ہو کر بولے، تم اپنا یہ خواب کسی سے بیان کرنا بھی نہیں، یہ ایک غیبی اشارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دنیا کے تمام انسانوں کو مختلف ذمہ داریاں دے کر اس عالم اسباب میں بھیجا ہے۔ میں تمہارا ذوق و علم سے خوب واقف ہوں، مگر قدرت کو کچھ اور ہی منظور ہے۔ وہ تمہارے ہاتھوں میں قلم کی بجائے شمشیر دیکھنا چاہتی ہے۔ یہ کہہ کر قاضی ابن ارسطون کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئے۔ یوسف صلاح الدین اپنے خواب کی تعبیر سن کر کچھ دیر تک حیرت کی کیفیت سے دوچار رہا، پھر مؤدب لہجے میں عرض کرنے لگا، استاد گرامی، مجھے قتل و جدال، مال و منال اور منصب و جاہ سے کوئی رغبت نہیں۔ یہ شاہ سواری اور شمشیر زنی بھی میں نے اپنے والد محترم کے اصرار پر سیکھی ہے، ورنہ شعر و شاعری میرا تیر کمان اور قلم میری شمشیر اور منظروں کی مجلس میرا میدان جنگ ہے۔ دنیا باقی چیزوں کو میں کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ قاضی ابن ارسطون اپنے شاگرد خاص کی فطری رجحان سے واقف تھے، اس لیے جواب دینے میں کس قدر تاخیر سے کام لیا۔ نہایت پرسوز لہجے میں یوسف صلاح الدین سے مخاطب ہوئے، آج میں تمہیں افضل البشیر امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول مبارک سناتا ہوں، اس کے ایک ایک حرف کو غور سے سنو اور ہمیشہ کے لیے ذہن نشین کر لو۔ استاد گرامی کی اس فہمائش پر یوسف صلاح الدین ہمتن گوش ہو گیا۔ خلیفہ اول نے فرمایا کہ جو قوم جہاد ترک کر دیتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک بیان کرتے کرتے قاضی ابن ارسطون کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یوسف، تمہیں یہ راز معلوم ہے کہ تلوار ہی اسلامی سرحدوں اور کتب خانوں کی حفاظت کرتی ہے؟